السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود الدنیا والآخرہ کا دوسرا لیکچر استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رمضان شریف کی عظمت ایسے کرو جیسے اللہ نے عظمت کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان کو رمضان نہیں کہنا چاہیے، اس کو اکیلا رمضان پکارنا صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ رمضان آیا ایسا کہنا مکروہ ہے، شاید رمضان اللہ کا نام ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ماہ رمضان کہیں یا رمضان المبارک کہیں یا رمضان کریم کہیں، لیکن خالی رمضان کہنا ٹھیک نہیں۔ لیکن فقہ حنفیہ کے مطابق رمضان آیا رمضان گیا کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جائز ہونا الگ چیز ہے اور ادب الگ چیز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ رمضان شریف کو اکیلا نہ بلایا جائے، بلکہ ماہ رمضان یا رمضان المبارک یا رمضان شریف یا رمضان کریم کہا جائے۔ عبادت سے اللہ جنت دیتا ہے اور ادب سے بندہ اللہ سے مل جاتا ہے۔ عربی مقولہ ہے سارا دین ادب ہے۔ ماہ رمضان کی ایک برکت تو یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر میں قرآن پاک آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا، پھر آسمان دنیا پر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سورت سورت یا آیت آیت کر کے اس قدر کہ جس کی اس وقت ضرورت تھی اتارا گیا، اور قرآن پاک نازل کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور جس میں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور گناہ کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر حکم یہ دیا گیا کہ جو بھی تم میں سے رمضان شریف کو پائے اسے چاہیے کہ رمضان شریف کے روزے رکھے۔ قرآن پاک کا یہ حکم واجب ہے، اور جو روزے نہ رکھے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا۔ ایسے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گرفت اور عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر و برائی کے طالب رک جا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہگار بندے دوزخ کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ کام رمضان شریف کی ہر رات میں جاری رہتا ہے۔ ہر ملک میں رمضان شریف میں قیدیوں کی سزا میں تخفیف ہوتی ہے، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس پاک ذات کی عطا بھی ایسی ہی ہے کہ پہلی رات ہی سرکش جنات اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے مومنین کو نیکی کی ترغیب کرتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو دوزخ کی آگ سے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ تسبیح کرنے سے رک جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمان امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔